نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منان۔ ایک دن وہ اتنی اونچی آواز سے پکارے گا یا حنانو یا منان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سن لیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منان پکارتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ اور بتاؤ کہ آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک آواز سنائی دی۔ آواز جہنم کے گہرے ترین گڑھے سے آ رہی تھی۔ کوئی مسلسل پکار رہا تھا، یا حنانو یا منان۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے جبرائیل، ایسا کرو، جہنم کے داروغہ فرشتے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے ویسے ہی جہنم کے داروغہ تمام جہنمیوں کو پہچانتے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی جہنم کا داروغہ اس بندے کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو جائے گا اور یا حنان و یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے اور باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون سی چیز انسان ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے جبرائیل، تم یا حنانو یا منان کہنے والے شخص کو میرے حضور کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے معذرت کریں گے اور عرض کریں گے، اے مولا، جہنم کے داروغہ نے معذرت کی ہے کہ جہنم نے
گہرا سانس لیا ہے، کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون سی چیز انسان ہے، کوئی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے پتھر، لوہا، انسانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، جہنم کے مالک دروغہ سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں فلاں کونے میں فلاں جگہ پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو بندے کا پتہ بنائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم میں واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی جہنم کی زنجیریں توڑ دیں گے اور اسے جہنم سے آزادی دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے جو یا حنانو یا منان پکارنے والا تھا کو لے کر عرش الہی میں حاضر ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے، کیا میں نے تمہاری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں برائی سے روکنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ساری باتوں کو مانے گا، ہر شے کا اقرار کرے گا اور عرض کرے گا، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، تو نے میری بہترین تخلیق کی، تو نے میرے لیے رسول بھیجے، تو نے میرے لیے مکمل ہدایت بھیجی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرمائے گا، پھر تم نے میرے احکام پورے کیوں نہ کیے؟ پھر تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ اس پر وہ بندہ عاجزانہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت کی امید تھی، اسی لیے میں تیرا ذکر کرتا رہا، یا حنانو یا منان پکارتا رہا۔ یا اللہ، تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے خلاصی عطا فرمائی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتو، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی نشان دہی کرتا ہے۔ آئیے دوستو، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنی اپنی گریباں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو کہ یہ کہہ سکے کہ اس نے اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کے تمام فرامین پر عمل کیا؟ کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو جہنم کی دردناک زندگی سے ڈرتا ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جسے قبر کی وحشت، قبر کی تاریکی، قبر کے عذاب، جہنم کے دردناک عذاب سے ڈر لگتا ہو، اور جسے اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کے غضب سے ڈر لگتا ہو؟ آئیے دوستو، آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر ہی آنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ہم نے اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین، دین اسلام پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔